اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ تکویر کا پارٹ 3 پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 15 سے۔ فلا پس نہیں، اقسمو میں قسم اٹھاتا ہوں، بالخنس پیچھے ہٹنے والوں کی۔ خنس خانس کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو ظاہر ہو کے غائب ہو جائیں۔ ستاروں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ بس نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والوں کی، الجواری جو چلتے رہتے ہیں، سیدھے چلتے رہتے ہیں، الکنس پھر غائب ہو جاتے ہیں، چلنے والوں کی، غائب ہونے والوں کی، واللیلی اور رات کی قسم، اذا جب، اساسا جب وہ جانے لگے، جب وہ ختم ہونے لگے، اور رات کی قسم جب وہ ختم ہونے لگے، والصبح اور صبح کی قسم، اذا جب، تنفس جب وہ سانس لے، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے، انہو بے شک یہ، لقول قول ہے، رسول کریم ایک کریم عزت دار رسول کا۔ رسول سے مراد یہاں حضرت جبرائیل ہیں۔ میں ان کے آگے جو پراپرٹیز بتائی جا رہی ہیں ان کی وجہ سے ان کو حضرت جبرائیل کہا گیا ہے۔ ذی قوتن قوت والے ہیں، عند ذی العرش اپنے رب کے پاس، عندہ کا مطلب کے پاس، ذی العرش عرش والے کے پاس، مکین رہنے والے ہیں، قوت والے ہیں اور عرش والے کے پاس رہتے ہیں۔ مطاعن مطاعن اطاعت کی جاتی ہے وہاں پہ۔ سما سما یہ سما نہیں ہے، سما سما کا مطلب ہوتا ہے وہاں، وہاں پہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے، امین امانت دار ہیں۔ وما اور نہیں ہے، صاحبکم تمہارے صاحب، تمہارے جو ساتھ والے ساتھی ہیں، وہ نہیں ہے بمجنون، مجنون مجنون کا مطلب پتہ ہوتا ہے دیوانے۔ تمہارے صاحب جو ہیں، تمہارے ساتھی دیوانے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، رآہو انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے انہیں، حضرت جبرائیل کو، بالافق المبین، افق کہتے ہیں آسمان کے کنارے کو، مبین واضح، یعنی انہوں نے آسمان پہ حضرت جبرائیل کو واضح انداز میں دیکھا ہوا ہے۔ وما اور نہیں ہے وہ، ہوا وہ، علی الغیب غیب پہ، بزنین کوئی بخیل کنجوس، اور وہ غیب پر کنجوس نہیں ہے۔ وما ہوا اور نہیں ہے یہ، بقول الشیطان الرجیم، بقول کا مطلب قول، شیطان الرجیم شیطان مردود کا، اور یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَ کا مطلب پس، أَيْنَ کا مطلب کہاں، کدھر، تذہبون تم سب بھاگے جا رہے ہو، تذہبون کا مطلب ذہبہ یذہبو بھاگنا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پس کدھر بھاگے جا رہے ہو۔ ان ہوا الا نہیں ہے یہ، سوائے اس کے، ذکر للعالمین تمام جہانوں کا، یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہے سوائے یہ تمام جہانوں کا ذکر، لمن شاء جو بھی تم میں سے چاہے، منکم تم میں سے جو بھی چاہے، ان کے یستقیم وہ سیدھے رستے پہ چلے، جو بھی تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ سیدھے رستے پہ چلے وہ اس کو پڑھے۔ وما تشاءون اور تم نہیں چاہو گے، الا سوائے اس کے، ان یشاء اللہ کے چاہے اللہ، یعنی تم نہیں چاہو گے مگر اللہ نہ چاہے جب تک، رب العالمین جو رب ہے پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ اب اس کی تفسیر بتا رہے ہیں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن پاک بیان کرنا شروع کیا نا، تو عرب میں دو طرح کے جادو ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک جادو ہوتا تھا ستاروں کو دیکھ کے نا، یہ جو نجومی یہ وہ ہے نا اس طرح کا، تو اس کو دیکھ کے، ستاروں کو دیکھ کے لوگ اندازے لگا کے لوگوں کو پیسے بٹورتے تھے اس طرح نا، لوگوں کو بتاتے تھے یہ ستارہ ایسے ہے تو یہ مصیبت آنے والی ہے اس طرح۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پڑھتے تھے تو لوگوں کو بھی یہی کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، فلا اقسم بالخنس بس نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والوں کی، یعنی یہ جو آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں رات کو اور پھر غائب ہوتے ہیں۔ الجواری سیدھی لائن میں چلنے والے، ستارے ہمیں یوں لگتا ہے نا سیدھی لائن میں چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، حالانکہ گھوم زمین رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ستارے سیدھی لائن میں چل رہے ہیں۔ قرآن پاک میں جب بھی قسمیں اٹھائی گئی ہیں نا، تو انسان کے مشاہدے کے مطابق اٹھائی گئی ہیں، انسان کو جیسا نظر آتا ہے تو انسان کی زبان میں بات کی گئی ہے، تو ہمیں یوں لگتا ہے ستارے سیدھی لائن میں چلتے جا رہے ہیں، الکنس اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی یہی لگتا ہے۔ واللیل اذا عسعس اور رات جب وہ جانے لگے، والصبح اذا تنفس یعنی تم لوگ، اور صبح جب سانس لے، یعنی تم لوگ جب کہتے ہو کہ ستاروں کی وجہ سے، تو ہم ستاروں کو مقررہ وقت کے لیے لاتے ہیں اور اس کے بعد غائب کر دیتے ہیں، تو اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد بھی تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ستاروں کا کمال ہے یا کوئی جادو ہے یا کوئی یہ نجومیت ہے یہ؟ انہو لقول رسول کریم، یہ قول ہے رسول کریم کا،
ایک عزت دار رسول کا، اور وہ حضرت جبرائیل ہیں، قوت والے ہیں، ذی قوتین عند ذی العرش المکین، اور اپنے عرش والے کے پاس رہتے ہیں، قوت والے ہیں، مطاعن ثم وہاں پہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے، امین امانت دار ہیں، یعنی جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے جتنا وہی آگے پہنچاتے ہیں، کوئی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے ساتھی جو ہیں مجنون نہیں ہیں، یعنی ایک تو بتایا گیا کہ یہ تمہارے ساتھی ہیں جن کی تم ذکر کیا جا رہا ہے، تمہارے ہی ساتھی ہیں نا، ایک اس طرح، اور دوسرا یہ کہ مجنون نہیں ہے، کوئی دیوانے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے حضرت جبرائیل کو کھلے آسمان پہ صاف اس میں دیکھا ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ غیب پر کنجوس نہیں ہے۔ یعنی تم لوگوں کو یہ شکایت ہے نا کہ وہ پوری بات نہیں بتاتے، یا پورا قرآن اچانک ہی نازل کیوں نہیں ہو جاتا، یہ قسطوں میں کیوں ہو رہا ہے، تو بھائی وہ بخیل نہیں ہیں، ان کو جتنا حکم دیا جاتا ہے وہ اتنا ہی کرتے ہیں۔ وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، اور یہ کسی بھی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اب اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں کہ اس قرآن کو چھوڑ کے کدھر بھاگے جا رہے ہو۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں تمام جہانوں کا ذکر موجود ہے، ہر اس بندے کے لیے جو چاہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، لمن شاء منکم، تم میں سے جو بھی چاہتا ہے ان یستقیم، کہ وہ سیدھے راستے پہ چلے، تو اس سے اس قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے پہ چلے گا، اور تم نہیں چاہو گے جب تک اللہ نہ چاہے، اس لیے تمہارا چاہنا بھی اللہ کی وجہ سے ہے۔ لیکن پھر بھی یہ انسان کی اپنی ذاتی اختیاری ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے نہ پڑھے، ہدایت پر آنا چاہے نہ آنا چاہے، اس چیز کو وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ ابھی اپنے ڈیسیجنز میں آزاد ہو، اپنے فیصلوں میں، آپ کو کوئی مجبور نہیں کر رہا۔ آپ یوں نہیں کہہ سکتے میں کسی مجبوری کی وجہ سے، اللہ نے جیسا چاہا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ابھی آزاد ہو، آپ اپنی مرضی کر سکتے ہو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہو گے جب تک اللہ نہ چاہے، رب العالمین، جو رب ہے پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ یہ سورہ التکویر کا اختتام ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔